جی السلام علیکم۔ کل ہم نے اپنا پہلا ولاگ اپلوڈ کیا تھا جس کے کچھ اچھے نتائج وصول نہیں ہوئے، تو آج ہم نے سوچا کہ ہم آج ایک نیا جو ہے وہ ولاگ ریکارڈ کرتے ہیں۔ تو کل جو ہم نے ولاگ ریکارڈ کیا تھا اس میں لوگوں نے کافی زیادہ ان باکس میں دوستوں نے کرٹیسائز کی ہے، تنقید وغیرہ کی ہے۔ شکریہ آپ کی تنقید کا، لیکن جو ہے میں اپنا کام چھوڑنے نہیں والا، اب میں اس کو کنٹینیو کرنے والا ہوں۔ آپ جتنا مجھے روکیں گے میں اس کو اتنا زیادہ جو ہے وہ بڑھاؤں گا اپنے کام کو۔ تو آج انشاءاللہ ایک نیا ولاگ بھی آئے گا، اس کے بعد بھی ایک اور آئے گا۔ بیسیکلی وہ ابھی ایڈٹ ہونے والا ہے، اس کو ابھی میں نے ایڈٹ وغیرہ نہیں کیا کیونکہ اس کو پریمیم پرو پہ ایڈٹ کرنے میں کافی زیادہ ٹائم لگتا ہے اور میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا دن کے وقت میں، رات کو ہی میں نے اسے کرنا ہوتا ہے ایڈٹ وغیرہ۔ تو بیسیکلی آج جو ہے وہ چل رہا ہے، جو حالات چل رہے ہیں، ویزا کے بارے میں ڈھونڈ رہے ہیں کہ کس کس کنٹری کا ویزا لگوانا آسان ہے۔ آج ویسے میں دیکھ رہا تھا کہ ٹرکی کے ویزا کے بارے میں دیکھ رہا تھا کہ کیسے ٹرکی کا ویزا لگوایا جاتا ہے۔ ٹرکی کا ویزا بیسیکلی ایک وزٹ ویزا ہوتا ہے اور ایک اسٹڈی ویزا ہوتا ہے۔ ورک پرمٹ تو نہیں بن رہا۔ ٹرکی کا جو بیسیکلی وزٹ ویزا ہوتا ہے اس میں آپ کو بینک سٹیٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ جو اینٹی این ریکوریز آپ نے جمع کروانی ہوتی ہے، تو ٹرکی کا وزٹ ویزا آپ کا لگ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی آپ نے جو ہے وہ اور بھی ڈاکومنٹس وغیرہ سبمٹ کروانے ہوتے ہیں۔ ویسے آج میں نے ایک دوست سے رابطہ کیا، ان سے ٹرکی کا اسٹڈی ویزے کے بارے میں پوچھا ان سے، تو وہ کہہ رہے تھے کہ 17 سے 18 لاکھ کی آپ بینک سٹیٹمنٹ شو کروائیں، اور اس کے علاوہ آپ نے جو ہے وہ 6 سے 7 لاکھ آپ کا ایکسپینس آ جائے گا۔ اس میں فیس وغیرہ، اکوموڈیشن اور انشورنس وغیرہ، مطلب سب کچھ ایڈ ہوگا، ٹکٹ وغیرہ۔ تو اس طرح جو ہے وہ آپ کا اسٹڈی ویزا ٹرکی کے لیے لگ جائے گا، جس میں آپ ویکلی جو ہے وہ 20 آورز کام وغیرہ وہاں پہ رہ کے کر سکتے ہیں۔ تو بیسیکلی میں دیکھ رہا تھا کہ یہ مشکل ہے، مطلب عام بندہ یہ نہیں لگوا سکتا ٹرکی کا جو ویزا ہے۔ بیسیکلی میں یہ سوچ رہا تھا ٹیوریزم کے پرپس کے حوالے سے، کیونکہ دیکھا جائے تو ٹرکی میں جو سب سے دیکھا جانے والا سٹی ہے وہ استنبول ہے۔ کہا جاتا ہے کہ لوگ یورپ جا کے نا استنبول کو یاد کرتے ہیں، کہ وہ کہتے ہیں ہم خود تو یہاں پہ آ گئے ہیں لیکن ہمارا جو دل ہے وہ استنبول میں ہی ہے، کیونکہ استنبول ایک خوبصورت شہر ہے۔ اس کے علاوہ آسٹریا میں ویانا ایک اچھا سٹی ہے، اسپین میں قرطبہ اچھا سٹی ہے، بارسلونا، اور فرانس میں پیرس اچھا ہے، اور اس کے علاوہ یورپ اور اٹلی میں روم جو ہے وہ سب سے زیادہ دیکھا جانے والی شہر ہے۔ بیسیکلی ان دنوں جو ہمارا وہ چل رہا ہے اینیمیشن اور ولاگنگ چل رہا ہے، ہم آفٹر افیکٹ اور اس کے علاوہ ہم جو ہے وہ پریمیم پرو پہ کام کر رہے ہیں، تو بڑا مزہ آ رہا ہے۔ ڈیجی اسکل سے ہم جو اپنا کورس مکمل کر رہے ہیں، تو کچھ ہی ہفتے رہ گئے ہمارا کورس مکمل ہونے میں۔ آفٹر افیکٹ ابھی ہم نے شروع کیا ہے، اس کو اب ہم سیکھ رہے ہیں۔ ویسے میں نے آفٹر افیکٹ پہلے بھی سیکھا ہوا ہے، تو اس کے علاوہ لیکن ابھی کچھ مسائل آ رہے ہیں ان میں، جو ہے وہ آفٹر افیکٹ ہمارا جو ہے وہ لیپ ٹاپ پہ نہیں چل رہا، کیونکہ میرے پاس ہے i5 فرسٹ جنریشن میں۔ تو آفٹر افیکٹ ویسے چل تو رہا ہے لیکن اس کا اولڈ ویرین چل رہا ہے، کیونکہ نئے ویرین کو چلانے کے لیے اس کی جنریشن اپڈیٹ کرنی پڑے گی، اور اس کے علاوہ مجھے اس میں جو ہے گرافک کارڈ کی ڈیمانڈ ہے۔ ابھی میں سوچ رہا تھا کہ i5 6 یا 7 جنریشن میں پرچیز کروں،
کیونکہ اس میں بھی 2 GB گرافک کارڈ اور SSD کے ساتھ، کیونکہ اس کے علاوہ آپ جو ہے وہ ان سافٹ ویئر کو نہیں چلا سکتے. اس کے علاوہ ڈسپلے بھی بڑا چاہیے اس کے لیے. تو کچھ مسائل انشاءاللہ کور ہو جائیں گے جلدی. کوشش کرتے ہیں کہ جلدی جو ہے نا وہ ایک اچھا سا لیپ ٹاپ پرچیز کریں لاہور سے جا کے، کیونکہ پاکستان میں آپ اچھے والا لیپ ٹاپ خصوصاً پنجاب میں جو ہے وہ لاہور سے ہی پرچیز کر سکتے ہیں. حفیظ سینٹر سب سے زیادہ مشہور ہے، وہ وہاں سے آپ کو اچھا لیپ ٹاپ جو ہے وہ مل جاتا ہے. پہلے بھی میں نے وہیں سے پرچیز کیا تھا، لیکن میں نے سوچا نہیں تھا کہ میں جو ہے وہ اینیمیشن پہ آؤں گا. ابھی انشاءاللہ جلدی 1-2 ماہ تک جائیں گے واپس لاہور اور ایک اچھا سا جو لیپ ٹاپ ہے وہ انشاءاللہ پرچیز کریں گے. آفٹر افیکٹ ویسے تو چل رہا ہے ہمارے پاس، لیکن کیونکہ آفٹر افیکٹ ایک بہت ہیوی سافٹ ویئر ہے اینیمیشن کے حوالے سے، تو اس کو چلانے کے لیے کیونکہ ہم نے چھوٹے پروجیکٹ پہ تو کام کرنا نہیں ہوتا، کیونکہ وہ کمپوزیشن کے حساب سے ہوتا ہے. تو مطلب ہماری کوشش ہے کہ ہم جو ہے وہ 10 منٹ کی کم از کم جو ہے وہ کارٹون کی ایک ویڈیو اپلوڈ کریں. تو ابھی ہم جو ہے ہماری ایوریج جو 1 منٹ تک ہم جا رہے ہیں، 1 منٹ تک ہم اینیمیشن کو لے کے جا رہے ہیں، لیکن اس کے علاوہ ہم چاہ رہے ہیں کہ اس کو 10 منٹ تک لے کے جائیں. تو اس میں ہمیں ایک مسئلہ آ رہا ہے. ہمارے پاس ایک پلگن ہوتا ہے آفٹر افیکٹ میں ڈیوک کینجلا کے نام سے، جس کا پرانا نام ڈیوک بیزل تھا. وہ جو پلگن ہے وہ بیسیکلی کریکٹر کو اینیمیٹ کرنے کے لیے، بونز وغیرہ کو، ہڈیاں وغیرہ بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کارٹون میں. تو اس کے لیے ہمیں ڈیوک کینجلا چلانا ہے ہم نے، کیونکہ ڈیوک کینجلا نہیں چل رہا، اس میں لوڈ نہیں، چیزیں ورک پراپر نہیں کر رہی. تو اس کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم نے اس کو اپڈیٹ کرنا ہے لیپ ٹاپ کو. تو اس کے علاوہ کریکٹر اینیمیٹر ایک اچھا جو سافٹ ویئر ہے کریکٹر کو اینیمیٹ کرنے کے لیے، فیس ریگنگ وغیرہ کے لیے، اور کریکٹر اینیمیٹر کے لیے بھی ہمیں جو ہے وہ گرافک کارڈ کی ڈیمانڈ ہے. بیسیکلی یہ سارے سافٹ ویئر اڈوبی کے ہیں جو کہ ہم کریک کر کے یوز کرتے ہیں، لیکن ان دنوں جو ہے وہ کافی زیادہ ہیوی سافٹ ویئر ہیں، مطلب نیو جنریشن میں ورک کرتے ہیں. ابھی میں سوچ رہا تھا کہ میرے پاس تو ابھی پریمیم پرو ہی پراپر طریقے سے ورک نہیں کر رہا، کیونکہ میں نے کل اسائنمنٹ ایک سبمٹ کروائی ہے. وہ بڑی مشکل سے اسائنمنٹ میں نے بنائی ہے پریمیم پرو پہ. اس کے علاوہ جو ہے وہ ڈی اسکل میں ابھی ولاگنگ کا جو ایک چیپٹر انہوں نے پڑھانا ہے ہمیں، وہ آئی تھنک لاسٹ ویک میں آئے گا. یعنی کہ 12 ہفتوں کا یہ کورس ہے، 12واں جو ہفتہ ہے اس میں ولاگنگ سکھانے کا انہوں نے ہمیں کہا تھا. تو ابھی تو آئی تھنک 9واں ہفتہ چل رہا ہے، مطلب 2-3 ویکس رہ گئے ہیں ہمارے کورس مکمل ہونے میں. تو ابھی ہم چیزیں ویریفائی کر رہے ہیں کیا کیا چیز کی ریکوائرمنٹ ہے، کس کس چیز کا مطلب ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر کی بارے میں ہم جو ہے اسٹڈی کر رہے ہیں. ابھی تو بیسکس چل رہا ہے، اتنا خاص مطلب ایڈوانس لیول پہ ہم نے ایڈیٹنگ شروع نہیں کی ابھی. تو ایڈوانس لیول پہ بھی جانے کے لیے آپ کو بیسیکلی جو ہماری ریکوائرمنٹ ہے وہ ایک اچھے لیپ ٹاپ کی ہی ہے. تو کوشش کرتے ہیں کہ جلدی جو ہے وہ ایک لیپ ٹاپ پرچیز کرنا ہے ہم نے. اس کے علاوہ اور بھی ہارڈ ویئر کی ریکوائرمنٹس ہیں ہمارے پاس، مائکرو فون اور بھی چیزیں، کیمرہ ایک اچھا سا. تو اس کے ساتھ ہی ہم جو ہے اس کو کنٹینیو کر سکتے ہیں. تو اینیمیشن کے ساتھ جو ہے بیسیکلی کل جو اسائنمنٹ سبمٹ کروائی ہے اس میں ماسکنگ کا ایک چیپٹر تھا، بڑا ٹف چیپٹر تھا. تو میں کوشش کر رہا تھا ماسکنگ کرنے کی، لیکن مجھے بعد میں پتہ چلا کہ میرے پاس جو سافٹ ویئر ہے وہ اولڈ ورژن کا ہے. اس میں مجھے ماسکنگ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہی آدھا گھنٹہ لگ گیا. وہ جب ماسکنگ اپلائی کی وہ بڑی سلو اس نے ورک کیا. تو ابھی تو فی الحال اتنا خاص نہیں چل رہا، اتنا مزہ وغیرہ نہیں آ رہا کام کرنے میں. لیکن آہستہ آہستہ جب آپ اسٹڈی کرنا شروع کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چل ہی جاتا ہے. آپ ایک فیلڈ میں لگے رہتے ہیں تو آپ چیزوں کو ڈھونڈ لیتے ہیں اور پھر ان کو امپلیمنٹ کرتے رہتے ہیں. تو اس طرح سے فی الحال ابھی چل رہا ہے.
वैसे कार्टून बनाने के लिए हमारे पास जो है वो हमें जो रिक्वायरमेंट है उसके लिए बंदे को एक अच्छा जो है वो ग्राफिक डिज़ाइनर का होना भी लाजमी है, क्योंकि आप एनिमेशन तो सीख लेंगे लेकिन आप एनिमेशन एनिमेट करेंगे किस चीज़ को। तो इसके लिए आपको लाजमी है कि आप जो है वो बेसिक लेवल पे एक किस्म के आपका ग्राफिक डिज़ाइनर होना भी ज़रूरी है। अभी मैंने इलस्ट्रेटर भी सीखा है, क्योंकि उसमें मुझे करैक्टर बनाने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि कार्टून बनाना है तो करैक्टर तो बनाना है। इसके अलावा बैकग्राउंड की ज़रूरत होती है। इलस्ट्रेटर बेसिकली जो है वो यूट्यूब से सीखा है। GFX एक अच्छा चैनल है एडोबी इलस्ट्रेटर को सीखने के लिए। इसके अलावा आप फ़ोटोशॉप भी कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी आप करैक्टर वगैरह बैकग्राउंड वगैरह डिज़ाइन कर सकते हैं। क्योंकि एनिमेशन तो बेसिकली कार्टून एनिमेशन तो डिज़ाइनिंग पे डिपेंड करती है। अगर आपकी डिज़ाइनिंग अच्छी है तो आप जो है वो एक अच्छे मतलब कार्टून एनिमिस्ट बन सकते हैं। इसके अलावा एनिमेट CC का एक सॉफ्टवेयर है एडोबी का, वो भी सीख सकते हैं, लेकिन आप एक वक्त में सारे सॉफ्टवेयर नहीं सीख सकते। ज़्यादा ज़रूरत जो है वो एनिमेशन के लिए आप इलस्ट्रेटर सीख लें, और इसके अलावा आप प्रीमियम प्रो पे वर्क करें, और इसके अलावा आफ्टर इफेक्ट एक अच्छा सॉफ्टवेयर है। बेसिकली मैं 2D में चल रहे हैं हम, और 3D एनिमेशन के लिए आपको ब्लेंडर या माया सीखना पड़ेगा, वो बहुत टफ है। ब्लेंडर जो है वो बहुत ज़्यादा टफ है। आफ्टर इफेक्ट फिर भी बंदे को समझ आ जाती है, लेकिन जो ब्लेंडर है वो दिमाग की वो कहते हैं कि नहीं हो जाती है ब्लेंडर को सीखते सीखते। आफ्टर इफेक्ट आसान है। इसके अलावा आजकल जो है पाकिस्तान में वो लर्नर वगैरह बन रहे हैं, लाइसेंस बाइक लाइसेंस वगैरह। तो किस किस ने बनवाया लाइसेंस, कमेंट्स में बताइएगा। लेकिन वैसे मैं हिसाब लगा रहा हूँ कि गवर्नमेंट ये लाइसेंस के चक्कर में आवाम से कितना पैसा कमा रही है। वैसे तो वो सस्ता बन रहा है लर्नर, 60 रुपये में बन रहा है। अगर सोचा जाए पाकिस्तान की तकरीबन कम से कम तो 30 करोड़ आबादी होगी, 25 करोड़ भी आबादी लगा लें, फिर भी जो है वो यंग 53 से ले के 60% लोग जो हैं वो 18 साल से ऊपर हैं। अब ये लोग हर बंदा वो लर्नर अप्लाई कर रहा है। 10 करोड़ बंदा भी अगर जो है वो लर्नर अप्लाई करता है। वैसे शुरू में हम देख रहे थे कि जो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है वही बाद का जो है वो शट डाउन हो जाती थी। मतलब जो एक उन्होंने सिस्टम बनाया वो बैठ जाता था, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा ट्रैफिक थी। तो फ़ी अगर 10 करोड़ बंदे से भी हुकूमत ने जो 60 रुपये लिए हैं, तो आप उसका हिसाब लगाएं, मल्टीप्लाई करें 10 करोड़ को 60 से, तो गवर्नमेंट ने कितना पैसा इकट्ठा किया है। तो वैसे तो अच्छी बात है, लर्नर बन रहे हैं, पहले तो बनते ही नहीं थे। अभी इन्होंने ऑनलाइन सिस्टम किया है, हर बंदा बना रहा है। पहले तो आपको थाने जाना पड़ता था, किसी ना किसी बंदे को 1000 रुपया लगवाया, 2000 लगवाया, बेसिकली रिश्वत दी उनको, फिर आपका लर्नर बनता था। तो अभी अच्छा है, मतलब आप ऑनलाइन बना लेते हैं। ट्राई करें आप लोग भी, लर्नर बनवाएं, अच्छी बात है, लाइसेंस होना ज़रूरी है। तो आज के व्लॉग को एंड करते हैं। शुक्रिया आपके देखने का, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो कोशिश करें थोड़ा क्रिटिसाइज़ कम करें। आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।